السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. تمام قسم کی اچھی اور سچی تعریفیں اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو یہ کائنات کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ہر چیز اسی کے حکم سے شروع ہوتی ہے اور ہر چیز اسی کے حکم سے ختم ہوتی ہے. وہی ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے پے در پے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، اور ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے پے در پے انبیاء اور رسول کو اسی نے بھیجا. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن المجید کو نازل فرمایا. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے سب سے آخری، سب سے چہیتے، سب سے محبوب بندے اور رسول بنا کر بھیجا. میرے بھائیوں، آج کی اس جمعہ میں میرا موضوع ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یعنی مومن کو ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا چاہیے. اسلام کی بنیاد صحابہ کا عمل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز و طریقہ، اگر انسان اس کو دیکھے
تو یہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے یہ دین اسلام پھیلا، یہ دین اسلام ہم تک پہنچا، اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے۔ اور یہ ایسا عظیم الشان عمل ہے جس پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو چیز آتی ہے وہ انسان کو اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک انسان اس وقت تک نیکی کا حکم، لوگوں کو برائی سے روک نہیں سکتا جب تک وہ چیز وہ اپنے اندر نہیں لاتا، اور یہ لانے سے، اور اگر کوئی انسان اپنے آپ کو سدھار کر دوسرے لوگوں کی اصلاح میں لگ جائے تو یہی نبی کا طریقہ تھا، یہی صحابہ کا طریقہ تھا، یہی اسلاف کا طریقہ تھا، یہی طریقے کی وجہ سے آج جو ہمیں دین ملا ہے وہ اسی طریقے کی وجہ سے۔ ورنہ ہمارا بھی دین اور پچھلی امتوں کی طرح کرپٹ ہو جاتا، صحیح باتیں ہم تک نہیں پہنچتی۔ یہ پہنچی کیوں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم جاں بجا فرمایا۔ سورۃ العصر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ عصر کے وقت کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے عصر کے وقت کی قسم، انسان تو نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں فرماتا ہے الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ 4 کام کریں گے وہ نقصان میں نہیں رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، پہلا کام، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح انہوں نے کیا، وتواصوا بالحق، تیسرا کام، انہوں نے ایمان عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو حق کی تلقین انہوں نے کی، حق پر خود بھی جمے رہے، لوگوں کو بھی حق کی طرف بلاتے رہے، حق کو انہوں نے پھیلایا، حق کو انہوں نے پروپوگیٹ کیا، حق کو انہوں نے پروموٹ کیا۔ وتواصوا بالصبر، حق کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے یعنی نیک لوگوں نے جو فائدہ یعنی جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ جو بھی سچویشن دنیا میں آئے گا وہ اللہ کے لیے اس پر صبر کرے گے۔ کوئی آدمی تمہارے ساتھ ظلم و زبردستی کرتا ہے، تم اللہ کے لیے اس کے لیے صبر کرو گے۔ تمہارے ساتھ کوئی آدمی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، تم صبر کرو گے۔ کوئی گالی دیتا ہے، صبر کرو گے۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور دیگر آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کا دوست ہوتا ہے۔ پھر یہ مومن کی کیریکٹرسٹکس، یہ مومن کے اندر پائی جانے والے اوصاف، یہ مومن کے اندر پائی جانے والی جو خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد، مومن عورتیں۔ اس آیت کے اندر ایک نقطہ ہے کہ ایمان ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ انسان کی زندگی ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں انسان کی۔ اگر ایمان نہ ہو تو وہ کتنا بھی اچھا عمل کر لے، کتنا بھی نیکیاں کر لے، کتنی بھی عبادتیں کر لے، سب زیرو، کچھ بھی فائدہ پہنچانے والے نہیں۔ تو ایمان جیسے اہم چیز کے سامنے اللہ تعالیٰ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو رکھتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر یہ نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا کتنا بڑا عمل ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اس آیت میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد، مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے والے ہیں۔ صرف مومن ایمان کی بنیاد پر ان کی دوستیاں ہیں۔ انسان میں کئی سارے دوست ہوتے ہیں، ایک اسکول فرینڈ ہوتا ہے، گھر کے بازو کا پڑوسی دوست ہوتا ہے، محلے کے دوست ہوتے ہیں۔
ये तमाम एक तरफ अल्लाह ताला जिस दोस्ती का जिक्र कुरान में करता है ईमान की बुनियाद पर, बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, ये ईमान वाले मर्द ईमान वाली औरतें सिर्फ ईमान की बुनियाद पर दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब, और सबसे बेहतरीन रिश्ता ईमान का रिश्ता, जो रिश्ता ईमान की बुनियाद पर बढ़ता है, फलता है, फूलता है, ये रिश्ता दुनिया में भी इंसान को फायदा पहुंचाता है, आखिरत में भी उसको फायदा। तो ये रिश्ते का जिक्र करके अल्लाह ताला फरमाता है ये चीज, यानी मोमिन मर्द और एक दूसरे के दोस्त होते हैं, ये उनकी क्वालिटी क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, सबसे बड़ी खूबी उनकी एक दूसरे को भलाई का हुक्म देते हैं। दोस्त है, उसको बुरा लगे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो शरीयत में है उसकी तलकीन करते हैं, दोस्त को अच्छाई की तरफ उभारते हैं और दोस्त की गलतियों पर उसको रोक कर उसको जहन्नम की आग से बचाते हैं। यही हकीकत में मोमिन दोस्ती है, ईमान वाली दोस्ती ऐसी ही होती है। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, ये क्वालिटी। दूसरा, उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाता है वयुतीऊना अल्लाह व रसूलह, ये मोमिन और मर्द और औरतें की दूसरी खुसूसियत, ये अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करते हैं, पैरवी करते हैं। जब अल्लाह और उसके रसूल का कोई फरमान आ जाए तो कोई भी चीज सामने आ जाए उसको धुतकारते हैं, उसको एक तरफ डालते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को, उसकी इताअत को लाजिम पकड़ते हैं। दूसरी चीज। तीसरी चीज देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है वयुकीमुस्सलाह, उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाता है जो तीसरी चीज, यानी नमाज जैसा अजीम अमल, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के बाद अल्लाह ताला फरमाता है वयुकीमुनस्सलाह व युतूनज़्ज़कात, ये मोमिन मर्द औरतें अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, उसके बाद नमाज को कायम करने वाले लोग ये, ज़कात को अदा करने वाले लोग ये। फिर अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ऐसा करने वालों पर अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमत नाजिल फरमाता है। ऐसे मोमिन मर्द औरतों पर अल्लाह ताला खुसूसी रहम फरमाता है। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। जितनी दुनिया में बहुत सारी उम्मतें हैं, लेकिन अल्लाह ताला इस उम्मत को मुखातब होकर कहता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाले गए हो, लोगों को अच्छाई पहुंचाने के लिए, भलाई पहुंचाने के लिए, लोगों का अच्छा करने के लिए तुम निकाले गए। फिर अल्लाह ताला फरमाता है तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हारी खुसूसियत, तुमको बेहतर उम्मत का लक़ब इसलिए दिया गया है कि तुम अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते हो, तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो, इसी वजह से तुम्हें खैर उम्मत कहा गया, बेहतरीन उम्मत। अगर तुम ये सिफत छोड़ दोगे, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को छोड़ दोगे, तर्क कर दोगे, तो तुम खैर उम्मत कहलाने के लायक नहीं, तुम खैर उम्मत नहीं हो सकते। इतनी अजीम चीज बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है वतुमिनूना बिल्लाह, ईमान तुम अल्लाह पर लाते हो। तो ईमान को, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को ईमान पर मुकद्दम करके इस चीज की अहमियत अल्लाह ताला इस आयत के अंदर बयान। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाता है खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ व अअरिद अनिल जाहिलीन, हमेशा नरमी का सलूक करो, लोगों को माफ करो, उनकी गलतियों पर उनका मुआखज़ा न करो, छोटी बड़ी गलतियां माफ करो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ करेगा। खुदिल अफ़्व, माफी को लाजिम पकड़ो, वअमुर बिल उर्फ़,
اور ہمیشہ اچھی بھلی بات کا حکم دیتے رہو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، اچھے کام کرنے پر ابھارو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اگر ایسے راستے میں اگر تمہیں کوئی روکے گا تو ایسے جاہلوں کے ساتھ الجھو مت۔ نبی، یہ اتنا عظیم کام ہے میرے بھائیوں۔ عمر بن الخطاب جو خلفائے راشدین میں سے خلیفہ راشد نمبر 2، بڑے عظیم جلیل القدر انسان، صحابہ کی زندگیاں ایسی ڈائنامک زندگی، نماز پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آگ کی پیٹ میں خنجر گھونپ دیا، پیٹ میں سے باہر آ گیا، یعنی ہول پڑ گیا ہے پیٹ میں، اور آپ بیڈ پر ہیں، یعنی ایسا مرض جس کی وجہ سے آپ کی جان جانے کا پورا یقیناً آپ کی جان جانے والی، بے ہوشی کے عالم میں ہے، لوگ فوج در فوج آ رہے ہیں امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے، امیر المومنین کی عیادت کے لیے لوگ قطار میں قطار آ رہے ہیں، آپ پورا دن زیادہ سے زیادہ آپ بے ہوشی کے عالم میں ہوا کرتے تھے، کچھ دیر کے لیے آنکھیں کھلتی پھر آنکھیں بند ہو جاتی، کوئی بھی چیز دودھ وغیرہ کچھ ڈالتے تو وہ سوراخ کے ذریعے باہر نکل جاتا، اتنا نازک سچویشن میں بھی جب عمر رضی اللہ عنہ کی ایک نوجوان انسان آتا ہے، آپ کی عیادت کرتا ہے اور جاتا ہے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے تو ان کی آنکھ ڈائریکٹ اس کے پیروں پر پڑتی ہے، تو وہ اس نوجوان کا جو لباس ہوتا ہے وہ ٹخنوں کے نیچے ہوتا ہے۔ ایسی سچویشن میں جو آدمی ڈیتھ بیڈ پر ہے، پھر بھی امر بالمعروف فوراً اس نوجوان کو بلاتے ہیں، یا ابن عمی، اے میرے بھتیجے، پیار سے اے میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، اپنا کپڑا ٹخنوں کے اوپر کر لو، فإنه ألقى لثوبك وأتقى لربك، کیونکہ یہ تمہارے کپڑے کے لیے صفائی کا باعث بنے گا اور تمہارے رب کے لیے تقوی کا باعث بنے گا۔ یعنی مرنے کے قریب ہے پھر بھی امر بالمعروف نہیں چھوڑ۔ میرے بھائیوں، یہ معمولی عمل نہیں ہے، آج ہمارے لیے ٹخنوں کے اوپر کپڑا پہننا بہت ہی دشوار ہے، کیا متقی کیا گنہگار ہر شخص اپنا کپڑا ٹخنوں کے نیچے لڑائے پھرتا ہے، کیا فیشن، یہ جو فیشن ہے یہ فیشن ہمیں لے ڈوب رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنا کپڑا زمین کو لڑا کر چلتا ہے یا ٹخنوں کے نیچے رکھ کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف کل قیامت کے دن نظر کرم نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا اس کو۔ اتنی سخت وعید، لیکن آج ہمارا حال ایسا ہے، اس کو بہت لائٹلی لیتا ہے ہر مسلمان۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ایسے حالت میں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا، یہ امر بالمعروف کرنے کے، نہی عن المنکر کرنے کے 3 سٹیپس، 3 درجے ہیں۔ اگر تم کوئی برائی دیکھو، تمہارے اندر اگر طاقت ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو۔ آپ نے فرمایا، من رأى منکم منکرا، کوئی اگر غلط کام تم دیکھو اور تمہارے اندر یہ سکت ہے، یہ کیپیسٹی ہے، یہ طاقت ہے کہ تم اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو ہاتھ سے۔ ومن لم يستطع، اگر تم اس پر قادر نہیں ہو، ہاتھ سے روک نہیں سکتے، کوئی بڑا آدمی ہے اس تک آپ نہیں روک سکتے اس کو، تو آپ نے فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، ایٹ لیسٹ اپنی زبان کا استعمال کرو اور یہ برائی کو روکو، نیکی کا حکم دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے، تمہارے اندر اتنا بھی کرنے، تو اتنا فَلْيُغَيِّرْهُ فی قلبی، اس کو اپنے دل کے اندر برا جانو وہ چیز کو، یعنی
ایک چیز کو آپ ہاتھ سے روکنا چاہیے، نہیں تو زبان سے روکنا چاہیے، نہیں اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ایٹ لیسٹ دل کے اندر یہ خیال لاؤ کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ غلط ہے، یہ شریعت کے منافی ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیطان کو خوش کرنے والا عمل ہے، ایسا اپنے دل کے اندر رکھو۔ اور آپ نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایسی کیفیت اگر انسان کی ہے تو سمجھ جاؤ یہ ایمان کی سب سے ویک لنک ہے، سب سے کمزور درجے والا ایمان۔ آپ نے فرمایا مرو بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہو لوگوں، وانہوا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو، ان تدعوا فلا یستجاب لکم، قبل اس کے کہ تم دعائیں مانگو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنے گا نہیں۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی قوم امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی، اس بندے کی، اس انڈیویجول کی، اس شخص کی دعاؤں کو قبول کرنا بند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام صرف اپنے آپ کو سدھارنے کا نام نہیں، دین اسلام صرف اپنے آپ کو نیک بنانے کا نام نہیں، دین اسلام اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی سدھارنے کا نام، اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو نیک بنانے کا نام، اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا نام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، لوگوں تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے خاندان والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیوں آپ ہمیں راستوں پر بیٹھنے سے منع فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم اصرار کرتے ہو تو میں تمہیں اجازت تو دے دوں گا، لیکن تمہیں راستے کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا راستے کے حقوق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر، جب بھی راستے پر ٹھہر کر بات کرو تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، غیر محرم عورتوں کو تاڑو مت۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، جب بھی راستے پر کھڑو تو غیر محرم لوگوں تک دیکھو مت، اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر بات کرو۔ وغض البصر وکف الاذى، اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے تو جاؤ اس کو دور کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو اور ایک مومن کھڑ کے وہاں بات کر رہا۔ اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، نیکی میں ایمان کی جو کیٹیگریز میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا سب سے کمزور ایمان کی نشانی۔ پھر آپ نے فرمایا وَرَدُّ السَّلَامِ، اگر کوئی آدمی تمہیں سلام کرے اس کا جواب دو۔ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جب بھی تم راستے پر کھڑ کے باتیں کر رہے ہو، چوتھا اور اہم کام تم نے کیا کرنا ہے کہ لوگوں اگر کوئی تمہارے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے اور تمہیں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا چاہیے۔ اگر یہ چار کام کرو گے تو تم راستے پر ٹھہر کر بات کر سکتے ہو۔ یہ حق ہے ایک مومن کا راستے پر کھڑ کے بات کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس اذا رأوا الظالم، اگر تم دیکھو کہ لوگ ظلم کو دیکھ کر برداشت کر رہے ہیں، خاموش رہ رہے ہیں اور اس کو روکنے کی کوئی تدبیر نہیں کرتے، اوشک ان یعمہم، جان لو کہ ایسی قوم پر عذاب ان قریب آنے والا ہے، ایسی قوم پر عذاب ان قریب آنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا فتنۃ الرجل، انسان کی جو آزمائش ہوتی ہے فی اہلہ، اس کے خاندان سے اس کو آزمایا جاتا ہے،
وہ मालिही, उसको माल देकर आजमाया जाता है, वो नफ्सिही, उसको उसके नफ्स से उसको आजमाया जाता है, वो वलदिही, उसके औलाद से उसको आजमाया जाता है, वो जारिही, और उसके पड़ोसी से उसको आजमाया जाता है। ये तमाम आजमाइशों से बचने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन नुस्खा बयान फरमाया। आपने कहा युकफ्फिरुस सला, इस आजमाइश में अगर इंसान खरा ना उतरे तो उसको नमाज की तलखी, नमाज पर जमकर नमाज को कायम करना होगा। अगर ऐसा करेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करे। वो युकफ्फिर, ये नमाज पढ़ने से, वह सियाम, रोजा रखने से, वह अमरु बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देने से, और लोगों को बुराई से रोकने से, और सदका देने से अल्लाह ताला तो कई सारे गुनाहों को अल्लाह ताला साफ कर देता है, पाक कर देता है। मेरे भाइयों, नेकी का हुक्म और बुराई से रोकने का ये जो मौजू आज बयान करने का सबब यह है कि हम इस साल के आखिरी अय्याम में दाखिल हो गए। अभी कुछ दिनों में ये साल हमसे रुखसत होने वाला है, यानी 2024 जाएगा, 2025 आने वाला है। और ये जो अय्याम है, ये अय्याम के अंदर और कौमें जमकर बुराइयां करती हैं, जमकर मासियतें और फिस्क व फुजूर के काम करते हैं। ऐसी कौमों का देखा देखी हमारी कौम के कई सारे नौजवान, कई सारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां, कई सारे सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले बच्चे इस चीज से मरगूब होकर वो भी ऐसी रविश पर चल पड़े। जरूरत इस बात की है कि हमें ये चीज को समझने की जरूरत है कि ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं। एक साल का जाना और दूसरे साल का आना हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। क्यों? हम अल्लाह के पास जाने के लिए करीब हो रहे हैं। हमारी जिंदगी के जो लम्हात है, जो दिन है, जो औकात है, कम होते जा रहे हैं। किस बात की खुशी हम मना रहे हैं? और हर आने वाला साल हमारे लिए ऐसे ऐसे दुख, ऐसे ऐसे दर्द को लेकर आता है, हमें ऐसा लगता है कि गुजरा साल इससे बेहतर था। 2024 किस बात की खुशी हम मनाएंगे? क्या हम इसकी खुशी मनाएंगे कि हजारों बच्चों का कत्ल इस साल के अंदर हुआ, हजारों मासूम औरतें बेवा हो गई, इस बात की खुशी मनाएंगे? मुल्क दर मुल्क तक को हमारे मुस्लिम ममालिक को हथियार निशाने पर रखा जा रहा है, उनको अटैक किया जाए, इस बात की खुशी हम मनाएंगे? हमारा जो ईमान है बद से बदतर हो रहा है, इस बात की खुशी मनाएंगे? ये तो बैरून मुल्क की बातें हुई। इस मुल्क के अंदर एक नई फिजा चल पड़ी है कि मस्जिदों के अंदर मूर्तियों को तलाश करना। क्या इस बात की खुशी मनाएंगे? मस्जिदों से मुसलमान आज दूर है, मस्जिदों को आबाद करने वाला नहीं, क्या इस बात की खुशी मनाएंगे? आज हमारे बच्चे मगरिबी तहजीब के पैरोकार हो रहे हैं, क्या इस बात की खुशी हम मनाएंगे? आज हमारी औरतें बेहया हो रही हैं, इस बात की खुशी हम मनाएंगे? किस बात की खुशी हम मनाने वाले? किस बात की खुशी हम मनाना चाहते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, तुम ये यहूद और नसारा के चुंबन में फंसने की गलती हरगिज न करना। ये लोग उस वक्त तक तुमसे राजी नहीं होंगे जब तक तुमको उनकी जैसा बनाकर न छोड़ दे। वलन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। अल्लाह ताला फरमाता है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम। जो शख्स किसी कौम की पैरवी करता है, किसी कौम के कल्चर को अपनाता है, किसी कौम की रविश को अपनाता है, अल्लाह ताला उन लोगों को उन्हीं जगह करके छोड़ देता है। मेरे भाइयों, ये रात फिस्क व फुजूर की रात, गुनाह और मासियत से भरी हुई रात, शैतान को खुश करने वाली रात, अल्लाह से इंसान को दूर करने वाली रात, हम सबको भी बचना है, हमारी फैमिली को भी बचाना है, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी बचाना। मेरे भाइयों,
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ اہم فریضہ، یہ اہم تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں۔ جہنم کی آگ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی آنتیں گرم پانی کی وجہ سے پگھل رہی ہیں، اندر کی جو انٹسٹائن آنتیں جو ہے پگھل رہی ہیں، اور وہ درد کے مارے زور زور سے چکر لگا رہا ہے جہنم میں کولو کا گدھے کی طرح، یعنی وہ پیسنے کے لیے کچھ چکی کو لگا کے بیل کو ایسا پھراتے ہیں تو گدھے کے مانند بھاگ رہا ہے۔ جہنم میں جمع ہو کر پوچھتے ہیں یہ اس قدر جو مشکل کا عذاب سے گزر رہا ہے کیا ہو گیا اس شخص کو؟ یہ تو شخص ہمیں دنیا میں نیکی کا حکم دینے والا شخص، برائی سے روکنے والا شخص، یہ شخص ایسے دردناک عذاب میں کیوں ملوث ہے؟ تو وہ شخص کہے گا ہاں یقیناً میں تمہیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکا کرتا تھا، لیکن میں اس پر عمل کبھی نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے گھر والوں کو سدھارو، اپنے پڑوسیوں کو سدھارو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو اپنی زندگی میں لازم پکڑو۔ انہی چند باتوں پر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں سچی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تیری شریعت کا پیروکار بنا، اے اللہ ہمیں یہود و نصارہ اور جتنی بھی باطل ادیان کی جو ہتھ کنڈے ہیں اور ان کے جو کلچر ہے اسے ہمیں محفوظ رکھ، اس سے ہمیں دور رکھ، اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اور ایمان پر زندہ رکھ، جب بھی موت دے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمیں موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔